السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آج 8 مارچ 2026 ہے۔ دوستو، دہلی سے بڑی دل دہلا دینے والی خبر سامنے آ رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم کی کھلی خلاف ورزی، جمیعت علماء کا دہلی انتظامیہ کو عدالت لے جانے کا اعلان۔ دوسری جانب شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی کا تاریخی بیان، یہ شیعہ سنی کا نہیں اسلام کا مسئلہ ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی عالمی غنڈہ گردی، ایران کا دفاع کیوں ضروری ہے؟ آپ سبھی دیکھنے والوں سے ہم اپیل کرتے ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ہم اس ویڈیو میں 2 خبروں سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ پہلی خبر جمیعت علماء ہند مولانا محمود مدنی صاحب کے دفتر سے ہمارے پاس بھیجی گئی ہے، پہلے آپ اس کو سن لیجئے۔ نئی دہلی، 8 مارچ 2026۔ جمیعت علماء صوبہ دہلی کے صدر مولانا محمد قاسم نوری قاسمی نے اتم نگر دہلی میں ترون نامی نوجوان کے باہمی جھگڑے میں قتل کے بعد پیدا ہونے والے حالات پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ترون کا قتل اسی فرقہ پرستی کے ماحول کی پیداوار ہے جس نے ملک میں ہزاروں لوگوں کی جانیں لی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فرقہ پرست عناصر اور ملک کی موجودہ صوبائی و مرکزی حکومتیں جس منحوس سیاست کو فروغ دے رہی ہے اس کا انجام کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ دوستو، دہلی میں ایک ہندو نوجوان کا قتل ہوا ہے، اس کے بعد بڑا ہنگامہ برپا ہے۔ مولانا قاسم نوری نے کہا کہ مجرم کوئی بھی ہو اسے قانون اور انصاف کے مطابق سزا ملنی چاہیے، لیکن انصاف کے بجائے جنگل راج اور آمریت کا ماحول قائم کرنا، اور اگر ملزم مسلمان ہو تو کہیں انکاؤنٹر کے نام پر اور کہیں غیر قانونی بلڈوزر چلا کر کارروائی کرنا نہ صرف ملک کے قانون اور نظام انصاف کی توہین ہے بلکہ جمہوری اقدار کے بھی منافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ سرکار فرقہ پرست عناصر کی تسکین کے لیے جس طرح اتم نگر میں بلڈوزر کی کارروائی کروا رہی ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی صریح خلاف ورزی ہے، جس پر عدالت عظمیٰ کو از خود نوٹس لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو جمیعت علماء عدالت سے رجوع کرے گی تاکہ دہلی MCD انتظامیہ کو یہ واضح ہو کہ 15 دن کے قانونی نوٹس کے بغیر کسی کے گھر کو مسمار کرنا سپریم کورٹ کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی ہے اور اس پر جرمانہ عائد کیا جانا چاہیے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں یہ واقعہ دہلی کے اتم نگر علاقے میں پیش آیا، جہاں ترون نامی ایک نوجوان کا کچھ مقامی افراد کے ساتھ معمولی بات پر جھگڑا ہوا تھا۔ رپورٹ کے مطابق یہ باہمی جھگڑا اس قدر بڑھ گیا کہ تشدد کی صورت اختیار کر گیا، جس کے نتیجے میں ترون پر حملہ ہوا اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ فرقہ وارانہ رنگ، اس واقعے کے بعد علاقے میں کشیدگی پھیل گئی کیونکہ کچھ عناصر نے اس ذاتی جھگڑے اور قتل کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کی۔ پولیس نے اس معاملے میں ملزمان کو گرفتار کیا، لیکن انتظامیہ کی جانب سے ملزمان کے گھروں پر بلڈوزر چلانے کی کارروائی بھی شروع کی گئی۔ آپ اپنے موبائل کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے یہ جرم کیا ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے، لیکن ان کے گھر پر عدالت سے پہلے ہی بلڈوزر چل رہا ہے۔ مولانا قاسم نوری نے اس موقع پر ترون کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جمیعت علماء ایسے غمزدہ خاندان کے ساتھ کھڑی ہے۔ تاہم انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ترون کی موت کی آڑ میں کچھ فرقہ پرست عناصر 2 برادریوں کے درمیان نفرت اور تفریق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے ذمہ دار افراد کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی سازشوں کا حصہ نہ بنیں۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دہلی پولیس جو امن و قانون کے قیام میں بہتر کردار ادا کر رہی تھی، اب موجودہ سرکار کے اشارے پر MCD کے ذریعے قانون اور آئینی ضابطوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بلڈوزر کی سیاست کو فروغ دیا جا رہا ہے، جو نہ صرف تشویشناک ہے بلکہ قانون کی حکمرانی کے لیے بھی خطرناک ہے۔ ناظرین، آپ اس خبر کے تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ یہ خبر تھی جمیعت علماء ہند مولانا محمود مدنی کی جانب سے۔ جی ہاں ناظرین، ایک اور خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں بارود کی جو آگ لگی ہے اس نے آج پوری امت کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا ہے جہاں ہمارا اتحاد ہی ہماری بقا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کے بعد بھارت کے جید علماء، چاہے وہ مولانا سجاد نعمانی صاحب ہو، جمیعت علماء ہند کے مولانا محمود مدنی صاحب ہو یا آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اراکین، سبھی نے اس عالمی غنڈہ گردی کی سخت مذمت کی ہے۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کا بیان رکھنے جا رہا ہوں جسے پوری دنیا شیخ الاسلام کے لقب سے جانتی ہے۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے معروف عالم دین مولانا
مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس نازک وقت میں جو نصیحت کی ہے وہ ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ میں ایک ہندوستانی سنی مسلمان ہونے کے ناطے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ بصیرت افروز باتیں آپ تک پہنچاؤں تاکہ ہم دشمن کی سازش کو سمجھ سکیں۔ ایران کے بڑے حصے سے جو شیعہ مذہب رکھتے ہیں، ہمیں عقائد کا اختلاف ہے، لیکن خدا کے بندو یہ دیکھا کرو کہ کس وقت کس بات کا موقع ہے۔ کیا یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں شیعہ سنی اختلافات کو ہوا دی جائے؟ کیا امریکہ نے اس لیے حملہ کیا کہ وہ تمہارے عقائد کے خلاف رکھتا تھا؟ وہ تو ایک مسلمان کا نمائندہ چونکہ سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور 16 رمضان المبارک کو جمعے کے بیان میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک بہت ہی درد بھری اپیل کی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں اور اپنے ملک کے لیے تو سب دعا کرتے ہیں، لیکن اس وقت ملت اسلامیہ اور امت مسلمہ کے لیے دعا کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اسی دوران انہوں نے ایران پر ہونے والے حالیہ حملوں کو جنگل کا قانون قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، مفتی تقی عثمانی صاحب نے ان لوگوں کو جھنجھوڑا ہے جو اس وقت بھی مسلکی بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بڑے افسوس کے ساتھ فرمایا کہ خدا کے بندو، امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر اس لیے حملہ نہیں کیا کہ وہ شیعہ ہے، بلکہ اس لیے حملہ کیا ہے کیونکہ وہ عالم اسلام کا ایک رکن ہے۔ مفتی صاحب کی یہ بات بہت گہری ہے۔ دشمن ہمارا عقیدہ دیکھ کر نہیں بلکہ ہماری پہچان دیکھ کر وار کر رہا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں اور وہ ایک ایک کر کے ہم سب کو ختم کر دے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ یہ وقت شیعہ سنی اختلافات کو ہوا دینے کا نہیں بلکہ یہ وقت اس ظلم کے خلاف متحد ہونے کا ہے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ حمایت کیوں ضروری ہے؟ ہمارے بزرگوں کا ہمیشہ سے یہ شیوہ رہا ہے کہ جب بات اسلام کے کسی رکن کے دفاع کی آئے تو وہ ہر قسم کے اختلافات سے بالا تر ہو کر بات کرتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ ایران اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہے اور اس لحاظ سے ہمیں اس کی حمایت کرنی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی خوش آئند قرار دیا کہ حکومتوں کی سطح پر بھی اس معاملے میں ہم آہنگی پیدا ہو رہی ہے۔ ناظرین، جب بھارت کے اکابرین اور عالمی سطح کے علماء ایک ہی بات کہہ رہے ہیں تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ دشمن کی اصل سازش ہمیں تقسیم کر کے کمزور کرنا ہے۔ ناظرین، میں پھر کہوں گا کہ میں ایک سنی مسلمان ہوں اور ہمارے عقائد کی اختلافات اپنی جگہ ہے، لیکن جب اسلام کے گھر پر حملہ ہو، جب انسانیت کا قتل عام ہو تو ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا یہ بیان ہم سب کے لیے ایک تعزیانہ ہے۔ کیا ہم دشمن کی اس عالمی غنڈہ گردی کے خلاف ایک نہیں ہو سکتے؟ کیا ہم اپنی دعاؤں میں ایران، فلسطین اور لبنان کے مظلوموں کو یاد نہیں رکھ سکتے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں اور اتحاد امت کے لیے ایک بار آمین ضرور لکھے، ویڈیو کو شیئر کرے تاکہ یہ پیغام ہر خاص و عام تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی مکمل حفاظت فرمائے، آمین۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال قائم فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔